السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح دعا کریں، یعنی دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جس سے ہماری دعا قبول ہو۔ کافی لوگوں کا دعا مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا اور ترتیب کے حساب سے نہیں ہوتا، جو کہ بہت ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جلد قبول ہو اور ہماری دعاؤں میں اثر ہو۔ تو دعائیں اثر کب دکھاتے ہیں؟ جب ہم دعاؤں کو بہت ترتیب کے ساتھ اور جیسے کرنی چاہیے اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو بہت چھوٹا سا طریقہ ہے، اگر ہم اسے فالو کریں تو پھر ہم اپنی دعائیں مانگیں تو یقیناً ہم اپنی بات اللہ سے ضرور منوا لیں گے، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ اس کا بندہ اس سے دعائیں مانگے، بلکہ اللہ تو ناراض ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس سے نہیں مانگتا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو بھی تم دعا کرو، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو شرم آتی ہے اس بات سے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ مجھ سے مانگو تو پھر ہم کیوں نہیں مانگتے؟ تو ایک چھوٹا سا طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، تو کوشش کیا کرے کہ اس طریقے کو فالو کرنے کی، اور جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس طریقے سے دعا کریں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں عمل فہم پیدا کریں۔ عمل فہم کیا ہوتا ہے؟ یعنی مسلسل دعا کریں، یعنی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے سامنے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اپنی حاجت طلب کریں۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگنی ہیں، مگر پھر بھی دن کا ایک حصہ ایسا ضرور ہوگا کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے تفصیل سے دعا کریں، تفصیل سے بات کریں۔ بلکہ میں تو کہوں گی کہ دن کا ایک حصہ ہونے کی بجائے اگر آپ تہجد کے ٹائم پہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تہجد پڑھ کر اللہ سے تفصیل سے دعا کریں، خوب گڑ گڑا کر خوب مانگیں گے، کیونکہ تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرنے والا ہوتا، اور اس وقت میں ہم آرام سے اپنی لمبی لمبی باتیں اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے مسلسل بات کریں گے تو ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوگا۔ نمبر ایک، تو سب سے پہلی چیز جو دعا کے طریقے میں آتی ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنی دعا کے اول اور آخر میں، یعنی سٹارٹ میں بھی اور آخر میں بھی درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف کے بنا ہماری دعا ادھوری ہے۔ کہتے ہیں کہ درود شریف اگر جس دعا پر نہ پڑھی جائے تو وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں رک جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، آسمان تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو اس لیے اپنی ہر دعا میں پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، مگر افضل یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات ناموں یا رحمان یا رحیم سے پکارتے ہیں، یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ وہ بزرگی والا ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمارا پہلا اور آخری سہارا تو ہی ہے، ہم تیرے سوا کسی کا در نہیں کھٹکھٹاتے۔ آگے ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور پھر اس چیز کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نیک بندوں جیسا بنا۔ نیک بندے کون تھے؟ جیسے انبیاء، اولیاء، صدیقی، شہادہ وغیرہ، ان جیسا بنا۔ اور پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ نہ کہ ان جیسا بنا جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی جو تیرے غصے کا شکار ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار کون ہوئے تھے؟ قوم نوح، قوم عہد، قوم سمود، اس کے علاوہ ابن اسرائیل، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہوئے تھے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں جیسا نہ بنانا، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی گمراہی جیسا بنا۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے، تو سورہ فاتحہ ہے تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، درود شریف کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بھی بیان کرنی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد نہ کریں۔ اب وہ کیسے کریں؟ جیسے اللہ
تعالیٰ کے جو صفات نام ہیں اسماء ان سے اللہ تعالیٰ کو پکارے، جیسے یا رحمان یا رحیم یا مالک یا سلام یا رزاق یا فتح یا حیو یا قیوم یا حنا یا منا وغیرہ وغیرہ، یا اپنی زبان میں آپ اللہ تعالیٰ کی جو بھی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمارا خالق ہے، ہمارا رزاق ہے، ہمارا مالک ہے، جہانوں کا رب تو ہے، تو پوری کائنات کا رب ہے۔ تو دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ کے حمد ثنا بیان کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حمد ثنا بیان کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہی ہمیں نوازنے والا ہے، تو ہی ہمیں بخشنے والا ہے۔ ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تو ان الفاظوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بسی کے ساتھ ہاتھ پھیلایا کریں، یعنی عزیزی، انکساری اور بے بسی کے ساتھ اللہ سے اپنی دعا مانگا کریں۔ ان الفاظ میں دعا مانگا کریں، اس کے بعد میں اپنی دعاؤں میں استغفار کیا کریں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں کہ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت خطاگار ہیں، ہم شیاکار ہیں، ہم ہر دفعہ گناہ کرتے ہیں اور ہر دفعہ معافی مانگتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اپنی معافی سے پلٹ جاتے ہیں اور پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم اتنے بے بس اور اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنے گناہ پر بھی قابو نہیں کر سکتے، ہم اپنی ایک توبہ پر قائم نہیں رہ سکتے، ہم ہر دفعہ گناہ کر لیتے ہیں، ایک بار توبہ کرتے ہیں تو اگلی دفعہ پھر بھول جاتے ہیں، ہم اپنی توبہ کو توڑ دیتے ہیں، ہم اتنے بے بس اور اتنے کمزور ہیں، لیکن ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے، اپنے سوا مجھ کو کسی کا محتاج نہ رکھ۔ اور یہ بھی دعا کیا کرے کہ یا اللہ جو گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان گناہوں کو معاف فرمائے، اے اللہ بخش دے میرے تمام گناہوں کو، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، اور سب کے سامنے کیے ہوئے گناہوں کو بھی اور سب سے چھپا کر کیے ہوئے گناہوں کو بھی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے، ہر دعا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا کرے، اور یہ بھی کہا کرے کہ یا اللہ یہ دعا ناممکن ہے صرف میرے لیے، مگر تیرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز کر سکتا ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اپنی دعاؤں میں آپ یقین پیدا کریں۔ یقین کا مطلب ہے میں جو کچھ بھی مانگ رہا ہوں یا رہی ہوں مجھے یہ ضرور ملے گا۔ تو آپ اس ایمان کے ساتھ دعا کیا کریں، کیونکہ یقین کے بنا دعاؤں کی قبولیت نہیں ملتی۔ تو یقین رکھا کریں میں اپنے اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور عطا کرے گا، اور اگر یہ نہیں دے گا تو بھی یقین رکھا کریں کیونکہ وہ بے شک مجھے اس سے بہتر ہی دے گا، لیکن میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ تو اس طریقے سے اپنے رب کی حمد ثنا بیان کیا کریں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں اور یقین رکھا کریں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں کتنے پیارے پیارے نام ہیں، یا رزاق یا فتح یا معیذ یا کریم، تو ان پیارے پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں اور یقین کریں کہ جب ہم ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب بھی دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرنی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارنا ہے، یا آپ چاہیں تو اپنے الفاظوں میں بھی اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہونا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے، سچے دل سے توبہ کر لیتے، تو ان گناہوں کو بھول جایا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فوراً کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کی نیکی لکھ دو، مگر جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روکنے کا کہتے ہیں کہ ابھی رکو، میرا بندہ پہلے مجھ سے معافی تو مانگے، وہ تو گناہوں کو چھپانے والا ہے، وہ تو ہمارے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور جب بھی دعا کریں تو پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ دعا کریں۔ جب آپ استغفار کر لیں تو اس کے بعد آپ اپنی نعمتوں کو یاد کر کے، جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے ان کو یاد کر کے آپ شکر ادا کیا کریں۔
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی کتنی نعمتیں دی ہیں، اگر ہم گننے بیٹھے تو ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلسل گھرانوں میں پیدا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، کہ جن کا امتی بننے کے لیے نبیوں نے تمنا کی، تو اس چیز کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کو گھر دیا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے گھر ہیں، کھانے کو کھانا دیا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پیٹ بھر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو کھانا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اتنے اچھے ماں باپ دیے، اولاد جیسی نعمت سے نوازا، ہر نعمت سے نوازا، تو ان ساری نعمت کا شکر ادا کیا کریں۔ تو شکر ادا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور نواز دیتا ہے۔ تو دیکھیں شکر ادا کرنے کے ہمارے پاس کتنے موقع ہیں، اگر ہم شکر ادا ہی کریں تو ہمیں پوری زندگی گزر جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں ہمارے پاس، مگر کیا ہم ان سب چیزوں کو ریئلائز ہی نہیں کرتے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ بہت ساری دعائیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے صحیح ہے یا پھر ہمارے لیے غلط ہے، مگر ہم لگے رہتے ہیں ان چیزوں کو مانگنے میں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نہیں دیتا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ حالانکہ مگر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے کتنی بہتر تھی۔ آگے جا کر نہ اگر وہ دعا قبول ہو جاتی تو ہمیں بہت ساری مشکلات فیس کرنی پڑتی۔ تو شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول نہیں کیا جو کہ ہمارے لیے دعا نہیں بلکہ بد دعا تھی۔ تو دیکھیں جب بھی آپ دعا مانگیں تو اپنے الفاظ میں دعا مانگا کریں، کیونکہ اس میں نہ بہت شدت ہوتی ہے مگر کچھ مسنون دعا ہے جو اگر آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں گے تو ان کی قبولیت تو الگ ہی ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں میں کون سی مسنون دعائیں مانگیں۔ جیسے اگر آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہیے تو آپ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا جو میری بہت فیوریٹ ہے، بہت خوبصورت ہے، آپ اس دعا کو پڑھا کریں۔ اس میں بہت شدت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو ہی پاک ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر یونس یہ دعا نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے۔ یعنی کہ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نا امیدی کے سچویشن میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کو اس دعا کے ذریعے نکال دیا۔ مگر ہم پر اگر وہ وقت ہوتا تو ہم تو سمجھتے کہ بس ہماری زندگی کا خاتمہ ہو گیا، مگر نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے کتنے یقین کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، ان پر کرم کیا، ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو اللہ نے انہیں نکالا، اس ناممکن سچویشن میں نکالا، اس ناممکن حالات میں نکالا، کیونکہ ناممکن صرف ہمارے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ تو یہ ناممکن کا لفظ آپ اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ ہم جس رب کے بندے ہیں، جس نبی کی امت ہیں، اس رب کی تو یہ شان ہے کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تو یہ نہ سوچا کرے کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا کیسے ہوگی، یا یہ دعا ناممکن ہے، دنیا کی بات میں مت آیا کرے۔ دیکھیے دعا تو اتنی ہے، اتنی ساری مسنون دعائیں ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اسے آپ بار بار پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، جا تو ہمارے ہر معاملے کے لیے کافی ہے، جو ہمارے ہر معاملے کو سنبھال لے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی، یا رب تو ہی میرے لیے کافی ہے اور تو ہی میرا کار ساز ہے اور میرے سارے معاملات، ہر ایک چیز کو تو سنبھال لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا، بلکہ ٹھنڈا بھی نہیں بلکہ سلامتی والا کر دیا، کیونکہ ٹھنڈ بھی تو ایسی ہوتی ہے جو ہمارے برداشت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا بھی نہیں بلکہ اس آگ کو خوشگوار کر دیا۔ تو دیکھیے دنیا کے سارے بہت کمزور ہیں، مکڑی کے جالے کی مانند
مگر اللہ تعالیٰ کی رسی اتنی مضبوط ہے کہ اگر ہم اسے پکڑ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا، ہمیں سنبھال لے گا۔ تو یہ دعا پڑھا کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اس طریقے سے ہماری ساری دعا قبولیت کی طرف جائیں گی۔ تو ان تمام دعاؤں کو اپنی زندگی میں کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔